کیا عمران خان جیل سے الیکشن لڑ سکیں گے اور ماضی میں کن سیاستدانوں نے ایسا کیا؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے الیکشن شیڈول جاری کرنے کے بعد ملک کی سیاست میں کچھ ہلچل پیدا ہو گئی ہے۔ ملک کی سیاسی جماعت آئندہ برس 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات کے لیے کمر کس رہی ہے۔ کہیں کوئی جماعت اپنے پارٹی امیدواروں کے انٹرویو اور نامزدگیوں کی جانچ پڑتال کے عمل سے گزر رہی ہے تو کوئی اپنے امیدواروں کی فہرست ترتیب دینے میں مصروف ہے۔ کہیں کوئی سیاسی نعرے لگائے جا رہے ہیں تو کوئی سیاسی جماعت موجودہ حالات میں زیر عتاب آنے کی بات کر رہی ہے۔ بدھ کو تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ سابق وزیر اعظم اور جماعت کے بانی عمران خان 3 حلقوں سے عام انتخابات 2024 میں حصہ لیں گے۔ ان کا کہنا تھا عمران خان اسلام آباد، لاہور اور میاں والی کے حلقوں سے الیکشن لڑیں گے اور اس کے لیے ان سے کاغذات نامزدگی جیل سے ہی سائن کروا لیے جائیں گے۔ اس طرح پی ٹی آئی کی سرگرم اور جیل میں بند کارکن صنم جاوید نے آئندہ عام انتخابات میں پاکستان مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز کے خلاف الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا۔ صنم جاوید کے والد جاوید اقبال نے منگل کو لاہور ہائی کورٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ صنم جاوید نے آئندہ عام انتخابات اسی حلقے سے لڑنے کا فیصلہ کیا ہے جہاں سے مریم نواز کھڑی ہوں گی۔ ان کا کہنا تھا ممکن ہے صنم اپنے کاغذات الیکشن کمیشن آف پاکستان میں پی پی 150 سے رکن صوبائی اسمبلی ایم پی اے کی نشست کے لیے جمع کرائیں گی۔ پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کارکن صنم جاوید جو اس وقت 9 مئی کے واقعات کے مقدمات میں جیل میں بند کی گئی ہیں، ان کی جانب سے جیل سے الیکشن لڑنے کا اعلان سامنے آنے کے بعد عوامی حلقوں میں اس بحث نے جنم لیا ہے کہ کیا پاکستان میں کوئی شخص جیل سے الیکشن لڑنے کے لیے اہل ہے۔ اس سوال کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ پیدا ہو گئی کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے بیشتر اہم رہنما جن میں شاہ محمود قریشی، چودھری پرویز الہی، یاسمین راشد، محمود رشید، اعجاز چودھری، فردوس شمیم نقوی، عمر سرفراز چیمہ، حلیم عادل شیخ سمیت درجنوں دیگر رہنما 9 مئی کے بعد متعدد مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں اور جیل میں قید ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان میں کوئی شخص جیل سے الیکشن لڑ سکتا ہے؟ ماہر قانون اور عمران خان کے وکیل علی ظفر نے جیل میں ان سے ملاقات کے بعد کہا سابق وزیر اعظم کی نااہلی کی سزا ختم کرنے کے لیے عدالت میں درخواست دائر ہو چکی ہے۔ انہیں امید ہے کہ جلد توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی سزا معطل ہو جائے گی اور جس کے بعد وہ انتخابات میں حصہ لے سکیں گے۔ مگر کیا کوئی شخص جیل سے الیکشن لڑ بھی سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہم نے قانونی ماہرین اور سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن سے رابطہ کیا۔ ماہر قانون عارف چودھری نے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا پاکستان کا آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی الزام میں جیل میں بند ہے اور اب تک اسے مجرم قرار نہیں دیا گیا تو وہ جیل میں بیٹھ کر الیکشن لڑ سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا جیل ایک طرح کی کسٹڈی یعنی سپرداری ہوتی ہے۔ عارف چودھری کا کہنا تھا جیل میں موجود شخص جب تک سزا یافتہ نہیں ہوتا اس وقت تک ایک آزاد شہری کی طرح الیکشن لڑ سکتا ہے۔ سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد کا اس بارے میں کہنا تھا ظاہر جیل میں موجود کسی ملزم کے الیکشن لڑنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، تاہم یہ تکنیکی معاملہ ہے کیونکہ اس کا دارمدار اس پر عائد الزام کی نوعیت سے ہے۔ اگر وہ کسی فوجداری مقدمے میں ملزم ہیں تو صورتحال مختلف ہو سکتی ہے اور اگر وہ کسی دیوانی مقدمے کا ملزم ہے تو مختلف۔ ماہر قانون سعد رسول نے بات کرتے ہوئے آئین کے آرٹیکل 17 کے تحت جہاں پر شخص کو سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینے کا حق دیا تو اس کے تحت الیکشن لڑنے اور ووٹ دینے کا حق اس کے تحت ہی ملتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کے آئین میں اس طرح کی صورت میں الیکشن لڑنے کی کوئی ممانعت درج نہیں ہے، تو لہٰذا جب آئین میں ایسی کوئی ممانعت نہ ہو تو اس کا فیصلہ قانون کے مطابق کیا جاتا ہے، یعنی اگر پاکستان کے قانون یا الیکشن ایکٹ 2017 میں ایسی کوئی ممانعت ہونا ضروری ہے، ورنہ قانون یہ تصور کرتا ہے کہ اگر قانون یا آئین میں کوئی ممانعت نہیں تو کسی بھی شخص کے جیل میں بیٹھ کر الیکشن لڑنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تاوقت کہ وہ اس وقت کسی جرم میں مرتکب قرار نہ پایا ہو۔ ان کا کہنا تھا ان کی معلومات کے مطابق اب تک الیکشن ایکٹ 2017 میں ایسی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ماضی میں بھی پاکستان کے مختلف سیاسی رہنماؤں نے جیل سے بیٹھ کر الیکشن لڑے ہیں۔ اگر کاغذات نامزدگی جمع ہونے کے بعد مجرم قرار دیا جائے تو کیا ہوگا؟ اس پر عارف چودھری کا کہنا تھا کہ جب جیل میں موجود کسی شخص کے کاغذات نامزدگی داخل ہو جائیں اور اس کی اسکروٹنی یعنی جانچ پڑتال کا عمل مکمل ہو جائے تو وہ الیکشن لڑنے کا اہل ہوتا ہے۔ تاہم اگر وہ اس دوران کسی جرم کا مرتکب پایا جائے تو الیکشن کے بعد اس پر کسی کی جانب سے پٹیشن داخل کی جا سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کاغذات کے داخل ہونے اور اسکروٹنی کے عمل کے بعد اگر اس کا نام الیکشن لڑنے والے امیدواروں میں آ جاتا ہے تو اس کے بعد وہ مجرم قرار دیا جائے تو اس سے الیکشن کے عمل کے بعد اثر پڑ سکتا ہے، وہ بھی اگر کوئی اس کے بارے میں پٹیشن دائر کر دے۔ سعد رسول اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان میں مقدمے کی نوعیت اس حد تک اثر انداز ہوتی ہے جس حد تک اس مقدمے میں لکھا گیا ہو۔ مثال کے طور پر اگر کاغذات نامزدگی جمع ہونے کے بعد کوئی شخص اس بات کا مجرم قرار دیا جاتا ہے کہ اس نے گیس کا بل نہیں دیا تو قانون اور الیکشن ایکٹ کے مطابق اس جرم کی سزا درج ہے
وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص ملزم ہو اور اس کے کاغذات نامزدگی منظور ہو جانے کے بعد اگر وہ مجرم قرار دے دیا جائے تو اس کے کاغذات نامزدگی کو الیکشن ٹریبونل کے ذریعے چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ عارف چودھری کا کہنا ہے کہ جیل سے الیکشن لڑنے کی صورت میں امیدوار کو کوئی سہولت نہیں دی جاتی، اس کے حامی ہی اس کی انتخابی مہم چلاتے ہیں۔ سعد رسول بھی اس بارے میں کہتے ہیں کہ جیل سے الیکشن لڑنے والے کو کوئی سہولت نہیں دی جاتی۔ ماضی میں کن کن سیاستدانوں نے جیل سے الیکشن لڑا؟ اگر پاکستان کی تاریخ کا جائزہ لیں تو سن 1970 کے انتخابات میں مولانا کوثر نیازی جیل میں تھے۔ انہوں نے جیل سے نہ صرف الیکشن لڑا تھا بلکہ وہ جیتے بھی تھے۔ اس طرح چودھری ظہور الہی کے سوانح عمری کے مطابق سن 1977 میں بھی وہ جیل میں تھے اور انہوں نے جیل میں بیٹھ کر الیکشن لڑا۔ چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی نے ان کی انتخابی مہم چلائی تھی۔ سن 1985 میں لاہور سے تعلق رکھنے والے شیخ روحیل اصغر اور ان کے چھوٹے بھائی شیخ شکیل اختر خاندان کی دشمنی کی بنا پر قتل کے مقدمے میں جیل میں تھے اور ان دونوں بھائیوں نے جیل سے رکن قومی اسمبلی اور رکن صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑا اور جیتے تھے۔ سن 2002 کے الیکشن میں جنگ سے سپہ صحابہ کے رہنما مولا اعظم طارق نے جیل سے الیکشن لڑا تھا اور جیتا تھا۔ وہ قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے تھے اور انہیں نومبر 2002 میں رہا کیا گیا تھا۔ پرویز مشرف کے دور میں جب شوکت عزیز کو وزیر اعظم بنایا گیا تو اس وقت مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما جاوید ہاشمی جیل میں قید تھے اور وہاں سے شوکت عزیز کے مقابلے میں وزیر اعظم کے امیدوار تھے۔ اس طرح جب 2018 میں نیب کی جانب سے صاف پانی کی کرپشن کیس میں مسلم لیگ کے راولپنڈی سے رہنما راجہ قمر اسلام کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالا گیا تو ان کے کمسن بیٹے اور بیٹی نے ان کی پارٹی ٹکٹ جمع کروائے تھے اور انتخابی مہم چلائی تھی۔ قمر اسلام نے قومی اسمبلی کے حلقہ NA 59 سے ناراض لیگی رہنما چودھری نثار علی خان کے مد مقابل نون لیگ کے پلیٹ فارم سے انتخاب لڑا۔